درخواست کرتا رہتا ہوں، عرضیاں بھیجتا رہتا ہوں، اور ان کا شکریہ ادا کرتا رہتا ہوں۔ باتیں کرتے ہیں فقر کی اور توکل کی، اور سر ہمیں خوشی ہے کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ چاوش پروگرام کے لیے آپ کی خدمت میں ہے۔ آپ سے گفتگو کریں گے، آپ سے استفادہ کریں گے اور انشاءاللہ سیکھیں گے۔ مہربانی، آپ نے یاد فرمایا چاوش کے حوالے سے، اور آپ کو دیکھ کے تہران میں گزارے ہوئے دن بہت یاد آئے، اور مشہد میں اور مشہد مقدس میں، اور ادھر جناب معصومہ سلام اللہ علیہا کے روضہ اطہر پر، اور تہران میں مختلف اداروں میں آپ کے ساتھ وقت گزارا، حوزہ ہنری میں خاص طور پر، اس سے فرنگستان میں۔ تو وہ دوست عزیز ڈاکٹر حداد عادل کی طرف، اور علی رضا قزوی کی طرف، اور سب آغای مومنین اور دوست ضیاء الدین شفیع، اب آپ کو دیکھ کر سب دوست وہاں کے یاد آتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ ہم نے بھی سر آپ کے ساتھ بڑا اچھا وقت گزارا، اور آپ نے جو وہاں پہ کام کیا الحمدللہ ای سی او کے سربراہ کے طور پہ، وہ بڑا عمدہ کام تھا، اور آپ کے جانے کے بعد بھی بہت سارے دوست ہیں جو ان کاموں کا ذکر کرتے ہیں، اور آپ کا ذکر بہت اچھے لفظوں میں کیا جاتا ہے، اور آپ کو بہت مس کیا جاتا ہے، بہت یاد کیا جاتا ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ کوئی ایسا وسیلہ، کوئی ذریعہ ہو کہ آپ پھر ایران تشریف لائیں، اور پھر ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ بہت سارے پروگراموں میں جائیں۔ میں نے شہریار بہت زندگی کے دن باہر گزارے۔ میں تعلیم کے سلسلے میں نے ایک لمبا عرصہ منہٹن نیو یارک میں گزارا، اور پھر وہ میری جوانی کے دن تھے، اور پھر میں نے کوئی 13-14 برس برطانیہ میں لندن میں گزارے، اردو مرکز کے سربراہ کے طور پر، اور BCCI میں کام کرتا تھا، اور سمجھیے مگر جو قیام میرا ایران کا تھا وہ مجھے بہت یاد آتا ہے، اور بہت ہی کام بھی میں نے، آپ دیکھیے 7 یعنی اس کی تاسیس سے لے کر اور میرے وہاں آنے تک 7 صدور جو تھے وہ یکے بعد دیگر ایران سے تھے۔ میں پہلا غیر ایرانی اس کا چلیے پاکستان کے حصے میں آیا الحمدللہ کہ پہلا غیر ایرانی جو ہے پاکستان۔ اور مگر میں آپ سے گزارش کروں کہ اس میں بہت ہی امکانات ہیں، بہت، یعنی میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ سارے جو خواب دیکھنے والوں نے خواب دیکھے ہوں گے، اس میں بہت امکان ہے، یعنی ایران، پاکستان،
کے درمیان تعلق تو ہے ہی، ظاہر ہے برادر دوست ملکوں کے درمیان بہت قدیم تعلقات. پھر یہ کہ ایران، ترکی، افغانستان، ازبکستان، تاجکستان جو ہمارے ماوراء النہری دوست ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں. 10 ملکوں کا ادارہ ہے وہ. تو بہت امکان ہے. اور خاص طور پر ہماری ایک مشترک بات یہ ہے کہ فارسی کی روایت تھی کسی نہ کسی طریق پر ان تمام ملکوں کے درمیان. وہ ایک گویا بنیاد تھی تعلق کی. اسلامی تمام ممالک کے ساتھ ساتھ یہ تمام ملک جو تھے وہ ان کی روایت تھی ایک فارسی زبان کی. تو کام بہت ہو سکتا تھا اور انشاءاللہ ہوگا بھی. اور اس میں جب سیاست بڑھتی ہے اور چیزوں پہ غالب آنے لگتی ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ فرض کیجئے کہ ہمارے ملکوں کے درمیان فاصلہ ہو جائے اور پھر سب چیزیں ویسی کی ویسی رہیں، فرہنگی ویسی کی ویسی رہیں. آپ کہنے کو نعرے کے طور پہ کہہ دیں مگر وہ ویسی رہتی نہیں ہیں. اب جیسے معیشت جو ہے وہ پہلے افغان وار کے زمانے میں اور اس سے پیشتر ایران عراق وار کے زمانے میں اور پھر ایران یمن سعودی عرب کے زمانے میں سب جو فاصلے ہوئے تو اس سے سیاسی فضا مقدر ہوئی اور معیشت متاثر ہوئی اور اس کے اثرات ان ملکوں کی معیشت پر بھی پڑے. اور جو عالمی پھر اتنی بڑی وبا آئی اس کے اثرات پڑے تو سب چیزیں ظاہر ہے وہ اثر ڈالتی ہیں. اور آمد و رفت کم ہو گئی، میل جول میں فرق پڑا، تعلقات مشکل میں آئے. لیکن انشاءاللہ صورتحال بہتری کی طرف جا رہی ہے اور دنیا کو بالآخر محبت اور امن کے ساتھ زندگی گزارنے پر آمادہ ہونا پڑے گا. بہت اچھی بات. انشاءاللہ ہم بھی اسی امید پہ ہیں کہ تعلقات ہمارے ہر روز بہتر سے بہتر ہوں. اور سر یہ ایسا اٹوٹ بندھن ہے اردو زبان کا اور فارسی زبان کا کہ جیسے اردو زبان کی بنیاد ہی فارسی زبان پہ ہے. جیسے آپ کی شاعری ہے، اردو شاعری میں فارسی رنگ بہت غالب ہے. جیسے آپ فارسی زبان سے جو آپ کو محبت ہے، میں یہ آپ کا کتاب خانہ دیکھ رہا تھا لائبریری، اس میں 1-2-3 شیلف ایسے ہیں جو فارسی کتابوں سے بھرے ہوئے ہیں. تو آپ کے گھر میں جو ایک ایران کی ایک خوشبو میں دیکھ رہا ہوں، مختلف وہاں پہ جو تصاویر رکھی ہیں، یہاں پہ جو یادگاریں رکھی ہیں، جو خطاطیاں ہیں، جو آپ نے جو چیزیں سنبھال کے رکھی ہیں، تو یہ تو میں آپ کو بطور ایک سمبل کے لیتا ہوں پاکستانی ادب کے حوالے سے. تو یہ ہمارے آپ کو میں ایک اردو زبان کا نمائندہ ترین شاعر سمجھتا ہوں. تو اردو زبان کے نمائندہ ترین شاعر کو فارسی زبان سے اتنا لگاؤ ہے تو ظاہر ہے کہ یہ رشتہ تو ہمارا اٹوٹ ہے. تو سر فارسی کی بحالی کے لیے اب یہ تو طے ہے کہ فارسی کا پاکستان میں بہت فارسی انحطاط کا شکار ہے. تو اس کی بحالی کے لیے کوئی صورت آپ کو نظر آتی ہے؟ اگر ہاں تو کیا؟ دیکھیے یہ بلا شبہ جو فارسی تھی یہ ہماری عرصے تک سرکاری زبان بھی تھی اور علمی زبان بھی تھی پورے بر صغیر کی، یعنی جس میں بھارت بھی شامل ہے، بنگلہ دیش بھی شامل ہے، جس میں فرض کی افغانستان کے بھی کچھ علاقے شامل تھے. اور یہ ماوراء النہر میں جو سینٹرل ایشین ریپبلکس ہیں یہاں بھی فارسی بولی جاتی تھی. تو اب میں اس کی تفصیل میں اس کی سیاست میں زبانوں کی نہیں جانا چاہتا، لیکن یہ تو ہے ہی کہ جب انگریز آئے تو انہوں نے
فارسی سے ہم کو ہٹایا اور ہمارے دفتروں سے فارسی کو خارج کیا، اور رفتہ رفتہ وہ دروس سے خارج ہوتی گئی، اور ہمارے دینی مدارس پہلے فارسی پڑھاتے تھے، وہاں سے بھی بوجوہ ہٹائی گئی، اور اب نتیجہ یہ ہے کہ بہت کم دانشگاہیں جو ہیں وہ یعنی ماسٹرز کی سطح پر اور فارسی کے کورسز آفر کرتی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ جب نیچے کے درجوں میں فارسی نہیں ہوگی تو اوپر کیسے کون پڑھے گا؟ یہ بالکل وہی سلوک ہے جو اردو کے ساتھ ہندوستان میں کیا جاتا ہے کہ شعبہ اردو فلاں یونیورسٹی میں اور فلاں یونیورسٹی میں اور فلاں یونیورسٹی میں، مگر ہائی اسکول میں انٹرمیڈیٹ میں نہیں ہے، تو پھر کیا اس کا فائدہ؟ صحیح۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ عمدن کوشش کی گئی کہ فارسی کو بے دخل کیا جائے تاکہ ان سے پوری فارسی سے بے دخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک پوری علمی روایت سے آپ کو کاٹ دیا جائے اور منقطع کر دیا جائے۔ اچھا، اور یہ ظاہر ہے بہت ہی خطرناک کھیل ہے یہ۔ تو اس کا سدباد دوسری بات اس کا ایک جو نیرو نیشنلزم ہے، اس کے بھی بہت اثرات ہوتے ہیں۔ مثلا میں آپ سے گزارش کروں کہ ہمارے ہاں ہمارے جیسے بعض حصے ہیں، میں اس کا قائل ہوں کہ جو ہماری زبانیں ہیں ملک میں 76 زبانیں بولی جاتی ہیں، اور ان کا تحفظ کیا جانا چاہیے، ان کی احیاء کے لیے، ان کے فروغ کے لیے، ان کی ترویج کے لیے ضرور کام کیا جانا چاہیے، اور ان کی یہ ان کا حق ہے، کوئی روایت کے طور پہ نہیں، ان کے حق کے طور پہ تسلیم کیا جانا چاہیے، ان کے وجود کو تسلیم کیا جانا چاہیے، اس لیے کہ یہ سب پاکستان کی زبانیں ہیں۔ صحیح۔ مگر اس کی بنیاد پر سیاست نہیں کرنی چاہیے، اور کوئی ایسی چیزیں، ایسے رشتوں کو مستحکم کرنا چاہیے جو پاکستان کو مستحکم کرتے ہوں، اور جو دوست ملکوں کے درمیان ظاہر ہے کہ اولیت تو ہمارے اپنے استحکام کی ہے، اور اس کا استحکام جبھی ہوگا جب ہم اندر سے مستحکم ہوں گے، تب ہم باہر کی دنیا میں بھی کوئی آبرومندانہ مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا سر، ایک سوال میرے ذہن میں ہے کہ اس وقت آپ پاکستانی ادب کو، جیسے میں خود مترجم ہوں تو مجھے دیکھ کے بہت تکلیف ہوتی ہے کہ فارسی زبان میں کم از کم پاکستانی ادب کا ترجمہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ بہت کم کتابیں ہیں، وہ بھی زیادہ تر سیاسی نوعیت کی کتابیں ہیں جن کا فارسی میں ترجمہ ہوا ہے۔ آپ کے خیال میں ایسا کیوں ہے؟ کیا پاکستانی ادب میں وہ زور نہیں ہے کہ اس کو دنیا کے سامنے رکھا جا سکے، یا کوئی بہت اہم بات ہے؟ جو ایک زمانہ تھا کہ ہمارے ہاں یہ عام روایت احساس تھا کہ جو ایرانی ہیں یہ بر صغیر میں ہونے والے کام کو توجہ سے نہیں دیکھتے، یا اس کو اپنے مین اسٹریم میں داخل نہیں کرتے۔ صحیح۔ مثلا وہ آسانی سے کہتے ہیں کہ فردوسی اور رومی اور سعدی اور حافظ اور خیام، مگر بیچ میں کہیں آپ نہیں سنیں گے کہ بے دل اور غالب کا تذکرہ یا خسرو کا تذکرہ بھی۔ جی، کہ جیسے جب آپ اپنے وہاں جو کتابیں شائع ہوتی ہیں، تذکرے شائع ہوتے ہیں، تو وہاں یعنی ان تذکروں میں آپ کم از کم مثلا کمال خجندی کا ذکر ہے، یا مثلا
علی شیر نوائی کا تذکرہ ہوگا، اور مگر میر تقی میر کا ذکر نہیں ہے کہ جو فارسی کے، یا امیر مینائی کا تذکرہ نہیں ہے بحیثیت فارسی شاعر کے، یا مثلاً غالب کا تذکرہ نہیں، یعنی حیرت زدہ رہتا ہوں میں اس بات پر، بے دل کا تذکرہ نہیں ہے۔ اچھا، اب کیا ہے کہ انقلاب ایران کے بعد رہبر معظم آیت اللہ العظمہ حضرت خامنئی مدظل العالی، کیونکہ ذاتی طور پر اقبال کے شاخ میں ہیں، اور انقلاب ایران کے جو ہمارے بنیاد گزار تھے آیت اللہ خمینی، وہ بھی، اور شہید مطہری مرتضیٰ مطہری اعلیٰ مقام ہو، اور رہبر معظم خود ستارہ بلند شرق، اور ماؤ اقبال ڈاکٹر علی شریعتی، اور ایک بڑی اقبال پر بہت کام ہوا ہے، اور ان کے ہاں بے دل پر بھی ابھی رہبر خود بہت ان سے کیونکہ شغف رکھتے ہیں اس سے، ان کو پسند کرتے ہیں، اور کلیات بے دل پر میں سمجھتا ہوں کہ بے دل پر بر صغیر میں بھی کوئی ایسی اچھی کتاب تنقیدی نہیں چھپی جیسی استاد شفیع کتکنی کی شاعر آئینہ، اور بعد میں بے دل اور سہراب کی نسبت سے بھی ایک کام ہوا، اور ابھی جب میں وہاں تھا تو ایک بزرگ نے مشہد سے رباعیات بے دل پہ بھی، استاد کاظم کاظمی، محمد کاظم، جی ہاں، ان کا کام آیا، تو بے دل پہ اب کام شروع ہوا ہے۔ ہمارے دوست کے عصری، انہوں نے عرس بے دل کے عنوان سے ایک بنیاد بے دل ان کا ادارہ قائم کیا، اور وہ کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں۔ رہبر معظم کے ایما پر جو ہمارے سب سے بڑے خطاط ہیں، انہوں نے بہت سی، امیر خانی صاحب، امیر خانی، ان کے خط میں بہت سی رباعیاں اور بہت سی غزلوں کے اشعار نقل کی، اچھے نقش بنائے، مصور کیے۔ اور مجھے یہ ہے کہ جب میں تہران میں تھا تو آیت اللہ گل پائگانی اور ہمارے دوست بزرگ، برادر بزرگ ڈاکٹر حداد عادل اور میں بھی وہاں حاضر تھا۔ ہم نے وہاں اس کی رونمائی ہوئی تھی، بہت خوبصورت۔ تو یہ اب موجودہ خود ڈاکٹر حداد عادل صاحب کے بھی کئی مقالے ہیں علامہ اقبال کے حوالے سے، بڑے عمدہ مقالے ہیں جو ان کی کتاب میں حدیث سرو و نیلوفر میں شامل ہیں۔ جی ہاں، جی ہاں، اور وہ ایسی خوبصورت کتاب ہے کہ اس کو پڑھتے ہوئے اب مجھے الحمدللہ یہ شرف بھی حاصل ہے کہ میں اس کا مترجم ہوں، لیکن مجھے وہ کتاب پڑھتے ہوئے لطف اس حوالے سے آیا کہ کہیں بھی آپ کو یہ محسوس نہیں ہوگا کہ انہوں نے مثلا کہیں یہ دکھانے کی کوشش کی ہو کہ بر صغیر کی جو تاریخ ہے یا جو افراد ہیں وہ ہم سے کمتر درجے کے ہیں، بالکل یہ احساس نہیں ہوگا۔ بالکل انہوں نے مثلا آپ کو ایسا آپ کی تاریخ کے حوالے سے ایسی خوبصورت گفتگو کی ہے کہ ہمیں فخر ہونے لگتا ہے کہ ہماری تاریخ میں ایسے ایسے نابغہ روزگار لوگ تھے، اور یہ میں اس کتاب کی بڑی کامیابی کو سمجھتا ہوں، اور مجھے واقعاً وہ کتاب پڑھ کے لطف آیا، اور الحمدللہ زبردست۔ مجھے تو میں تو وہ کام دیکھا ہوا ہے آپ کا، وہ ان کی جو اصل کتاب ہے وہ بھی میری دیکھی ہوئی ہے۔ تو بہت لوگ ہیں وہاں، رضا شعبانی نے کام کیا ہوا ہے بہت اچھا، ہمارے مصطفیٰ رضوی جو ہمارے یہاں رائزن تھے اور استاد وہاں کے تھے۔ پھر ہمارے جو دوست وہاں ہیں تہران یونیورسٹی میں، چاروں دوست، ڈاکٹر بیعت، علی بیعت اور آغا کیومرسی، اور ہماری دوست وفا یزدامانش، انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہوا ہے۔ اور ہمارے ہاں جو بھی اردو کے شعبے ہیں وہ سب ان کے کام کو عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں، وہ یہاں تشریف لاتے رہتے ہیں، اور بلکہ یہاں کے کام جو وہاں جاتے ہیں اس پر بہت توجہ سے
اس کا ذکر ہوتا ہے.